جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم کسی آفس میں جاتے ہوئے، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہوئے ٹوپی پہننے سے کتراتے، داڑھی رکھ کر کے جاتے ہوئے شرماتے، اور یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر کے جائیں گے، داڑھی رکھیں گے، کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، آفس میں نوکری نہیں ملے گی، آفس سے نکال دیا جائے گا۔ آخر ان نوجوانوں سے، ان عیسائیوں سے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ تم اپنی پگڑی اتار دو، تم اپنی داڑھی کاٹ دو؟ اسے کوئی کیوں نہیں کہتا؟ اس وجہ سے انہوں نے اپنے دین و مذہب کو دانتوں تلے دبا لیا اور اپنی شریعت کو اور اپنی دینی چیزوں کو خوب مضبوطی سے پکڑا اور تھامے رکھا۔ انہوں نے یہ عہد کیا، زمانہ چاہے جو کچھ بھی ہو، حالات چاہے جس طریقے سے بھی ہوں، ہم اپنے دین و شریعت سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن ایک ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے قوم کے لوگ ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں شریعت سے سمجھوتا کرتے ہیں اور اپنے کیا ہے شرعی چیزوں سے سمجھوتا کرنے لگتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر ہونے جا رہی ہے، اب بھی داڑھی رکھنے میں لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے کہ اب داڑھی کیسے رکھیں گے، اب ٹوپی کیسے پہنیں گے، اب اس طرح کے کرتا اور پیجامہ کیسے پہنیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ حضرات جو داڑھی رکھتے ہیں، وہ حضرات جو ٹوپی رکھتے ہیں، کیا وہ نوکری نہیں کرتے؟ کیا اللہ رب العزت اسے بھوکا مار دیتا ہے؟ وہ حضرات جو ٹوپی پہنتے ہیں، وہ حضرات جو داڑھی رکھتے ہیں، کیا اللہ رب العزت اس کو نہیں کھلاتا؟ اللہ رب العزت اس بے داڑھی والے سے زیادہ عزت و توقیر کے ساتھ، اللہ رب العزت ان داڑھی والوں کو بے داڑھی والوں سے زیادہ عزت و اکرام کے ساتھ رزق فراہم کرتا ہے، عزت سے نوازتا ہے اور اعزاز کے مقام پر پہنچاتا ہے، عزت کے مقام پر بٹھاتا ہے، اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے سنت رسول کو اختیار کیا۔ سنت رسول کو کچل کر کے کوئی عزت حاصل کرنا چاہے وہ عزت نہیں پا سکتا ہے۔ سنت رسول کو کچل کر کے کوئی اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہے، کوئی عزت حاصل کرنا چاہے، اس کو عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم عزت کے مقام پر، بلندی کے مقام پر اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ ہماری زندگی کے اندر سنت و شریعت ہو، نبی کا حلیہ ہو، نبی جیسا چہرہ ہو، نبی جیسا لباس ہو، دین و شریعت ہمارے گھروں کے اندر ہو، ہمارے گھروں میں نبی والی زندگی ہو، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماں اور بہنوں کا پہناوا وہ ہو جو حضرت سیدہ فاطمہ کا تھا، وہ ہو جو سیدہ زینب کا تھا، وہ ہو جو ام کلثوم کا تھا۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آئے گا، ہم زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین و شریعت کے پابند بنیں گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمیں کیا ہے عزت کی زندگی نصیب فرمائے گا، عزت کے مقام پر بٹھائے گا، عزت کے ساتھ رزق فراہم کرے گا، عزت کے ساتھ ہمیں روزی نصیب کرے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے وہاں بے باکی کے ساتھ اعلان کیا کہ میں آپ کے اس دین کو اختیار نہیں کرتا۔ پھر وہ ان نوجوانوں کو بادشاہ وقت نے یہ مہلت دیا کہ تم جا کر کے ابھی تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم نوجوان ہو، تمہاری نوجوانی پر مجھے ترس آتا ہے کہ تم اس طرح کے نوجوان ہو، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اب بھی تم اپنے دین و شریعت سے پھر جاؤ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے پھر کہا بادشاہ وقت اب بھی میں دوبارہ یہی اعلان و اقرار کرتا ہوں، میں آپ کے دین کو نہیں اختیار کروں گا، چاہے آپ ہمارے سر کو قلم کروا دیں، ہمیں پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیں، میں آپ کے دین و شریعت کو اختیار نہیں کروں گا، بلکہ میں اسی ایک اللہ کو اللہ مانوں گا۔ بالآخر وہ نوجوان وہاں سے شہر سے باہر چلے گئے اور ان نوجوانوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہاں ہم امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے ہم کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور چل کر کے پناہ لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان نوجوانوں نے فوراً وہاں سے علیحدہ ہونے کا رائے اور مشورہ کیا، علیحدگی اختیار کیا اور ایک پہاڑ کے کھو میں جا کر کے چھپ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں پر نیند مسلط کر دی۔ وہ نوجوان 309 سال تک سوئے رہے اسی غار کے اندر، 309 سال تک، 1-2 سال نہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 300 سال، وَازْدَادُوا 9 9 اور زیادہ کرو، یعنی 309 سال اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو اس غار کے اندر سلائے رکھا۔ جب وہ 309 سال کے بعد وہ نوجوان بیدار ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے بھائی کتنے دیر سوئے ہو؟ کہہ رہا ہے
کیا ہے یومن او بعض یوم کہ ایک دن یا آدھا دن، 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ ایسے ہی سوئے ہوں گے، کیونکہ کپڑے بھی اسی طرح سے اور کھانے کے جو سامان لے کر کے گئے تھے وہ بھی اسی طریقے سے محفوظ تھا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک وہاں پر سلائے رکھا، پھر 309 سال کے بعد بیدار کیا۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے، وہ بادشاہ اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس زمانے کے بادشاہ نے ان چند نوجوانوں کے نام، حلیہ، سب کچھ اپنے آفس میں لکھوا کر کے تختی ٹنگوا دیا تھا کہ چند اس طرح کے نوجوان جو تھے وہ غائب ہو چکے ہیں، اس کو تلاش کیا جائے، اس کو کھوجا جائے۔ ہر زمانے کے جو بادشاہ آتے تھے ان نوجوانوں کو تلاش کیا جاتا تھا لیکن ملتا نہیں تھا۔ بالآخر 309 سال کے بعد جو بادشاہ آیا اس وقت کے بادشاہ کو وہ مل گیا، وقت ہو چکا۔ میں آگے کے بات کو بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے ہفتے اس واقعے کے جو پہلو رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔